पुराने ज़माने में किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शोहर बहुत से ज़मीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता था। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज़ की कमी न थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदज़ुबान थी। बगैर किसी बात के वो आसमान सर पर उठा लेती और पूरा गांव उसकी आवाज़ें सुनता। हर किसी से झगड़ा करना उसका मामूल था। लेकिन बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा परस्त था। वो गरीबों, बेकसों और ज़रूरतमंदों के मदद करता। अक्सर वो अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज़ की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? माल और दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, आपको दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाया करें। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें बहुत बुरी लगती। वो हमेशा कहती, मेरा बेटा बहुत बेवकूफ़ और फजूल खर्च है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही उसे ज़ाया करती हूँ। ऊंची आवाज़ में वो बुढ़िया ये भी कहती, मैं बदज़ुबान कब हूँ? मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखता ही रहे, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। अपनी माँ का ये रवैया देखकर आखिर बेटे ने उसे समझाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि माँ अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं, इसलिए उसका जो जी में आए वो करे। लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी माँ गरीबों और नादारों की मदद नहीं करती, बल्कि उनके साथ बदज़ुबानी करती है। कहीं आखिरत में मेरी माँ की पकड़ ना हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हैं। वो बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोगों के दर्जन उनके पास जाते हैं और उनका दीदार करते हैं। वो उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बुजुर्ग के पास जाऊं और उन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद उनकी मदद से कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगे, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी वालिदा कंजूसी और बदज़ुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वो उनका शुक्रिया अदा करता हुआ अपने घर वापस लौट आया। अगले रोज वो बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का भेष बदल कर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गई। उन्होंने जोर से सदा लगाई और बुढ़िया के दरवाजे को खटखटाने लगी, कोई है जो इस फकीर की मदद करे। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और कहने लगा, ए नेक माँ, दे दे खुदा के नाम पर फकीर को। फकीर की ये बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गर्क करे, खुद बूढ़ा कोस्ट है, कब्र में पाँव लटकाए बैठा है और मुझे माँ कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हुई है जो मैं तुम्हें माँ कह बैठा हूँ। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो, अब मुझे माफ़ करो और अपना दिल साफ कर ले। ए बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए तो बेहतर होगा। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से से बोली, अरे मैं तुम्हारी बेटी कैसे हुई? अंधा तो नहीं है, भीख मांगकर मुझे बेटी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फकीर घबराया और कहने लगा, तुझ पर अल्लाह का करम हो, वाकई मुझसे फिर से गलती हुई है जो तुम्हें बेटी कह बैठा। ए जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे दे। बुढ़िया ये सुनकर एक मर्तबा फिर से बभर गई और पीर पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक, क्या मैं मर गई हूँ जो ऐसा बोलती हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसी की? फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा ना करे, मेरा ये मतलब न था
مجھے ایک مرتبہ پھر سے معاف کر دو، خدا تمہارا بھلا کرے، تمہاری عمر درازی ہو اے نیک بیوی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی اور چمچ بھر سالن مل جائے۔ اس بار فقیر نے جو دعا دی، ان کا بڑھیا کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دی، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں خود بوڑھی ہوں، کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو مجھ سے روٹی سالن مانگتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لنگر خانہ ہے؟ چلے جا یہاں سے اور اپنا راستہ لے۔ فقیر سمجھ گیا کہ یہ بڑھیا تو واقعی سخت دل ہے۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے نیک بیوی، روٹی سالن نہ سہی، ایک مٹھی آٹا ہی دے دو۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں میرا ہی گھر ملا تھا جو یہاں آ ٹپکا ہے، اب مجھے غصہ نہ دلا اور یہاں سے چلا جا۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یکایک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک بیوی، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا چلو آٹا نہ سہی، یہ بادام کے چھلکے ہی دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی، میرے اللہ یہ کیسا ڈھیٹ فقیر ہے، کیوں کی طرح چمٹ گیا ہے، تمہیں کیا لگا یہ بادام کے چھلکے میں یوں ہی پھینک رکھی ہے؟ ارے ان کو تو پیس کر میں اپنے دانتوں کا منجن بناؤں گی، بھلا تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ نیک بزرگ جو فقیر کے روپ میں تھا کہنے لگا، سوچ لو، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا ہے۔ اپنے فائدے کے بارے میں سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا کی پانچیں کھل اٹھی اور کہنے لگی، بادام کے ان چھلکوں کے بدلے سونے کا ایک سکہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے وہ سونا دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہیں سکہ کل لا کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے طنزیہ انداز میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں اور صبح نہ جانے کون میرے پاس 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونا لا کر دوں گا، اب یہ چھلکے دے دو۔ بڑھیا نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو اس نے بے تابی سے پوچھا، اچھا اگر میں بھی قبر کے ساتھ رات گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کے سکے ملیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر چھلکے اٹھائے اور فقیر کو دے دیے اور کہنے لگی، لو بابا، خدا نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے، مجھ سے تو کسی کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی۔ اب فقیر نے بڑھیا کو یاد دلایا، لیکن تم تو کچھ دیر پہلے ان چھلکوں کو منجن بنانا چاہتی تھی۔ بڑھیا نے اپنے پچکے منہ سے مسکراتے ہوئے کہا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ اب فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں سونا دے دوں گا۔ بڑھیا جھٹ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، سکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پر جو چیز دے دی جائے اس کی قیمت نہیں لیتی، بس تم اتنا کرنا کہ آج قبرستان نہ جانا، تمہاری جگہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ رات ہوئی تو بڑھیا سچ میں قبرستان جا پہنچی۔ وہ قبرستان ویران اور سنسان تھا، اندھیری رات، چاروں طرفوں کا عالم، دور کہیں کتے بھونک رہے تھے اور کبھی کبھی الو کے آواز سنائی دیتے۔ بڑھیا نے ایک قبر چن کر اس کے پاس زمین پر چادر بچھائی اور لیٹ گئی۔ دل میں ڈر تو بہت تھا، لیکن سونے کے سکوں کی لالچ اس پر غالب تھی۔ وہ بار بار آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتی، کبھی قبر کو گھورتی اور کبھی آسمان کو۔ کچھ دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قبر میں کچھ حرکت ہوئی ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ وہم ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قبر کا کتبہ ایک طرف ہٹا اور قبر سے ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو تھا اور چہرہ سخت اور پرذوق۔ وہ شخص سیدھا بڑھیا کے قریب آیا اور گرجدار آواز میں بولا، اے بڑھیا، بتا تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ بڑھیا خوف سے کانپنے لگی
اس کے منہ سے آواز نہ نکلی، لیکن پھر اس نے لرزتے لہجے میں کہا، میں یہاں سونے کے سکے لینے آئی ہوں، ہر رات یہاں کوئی رکھ جاتا ہے۔ وہ شخص غصے سے بولا، بڑھیا تو نے زندگی بھر کسی کو ایک دانہ خیرات نہ دیا، کسی غریب کی مدد نہ کی، بلکہ بد زبانی اور کنجوسی کرتی رہی۔ تجھے کیا لگتا ہے یہاں آ کر بیٹھنے سے تجھے سونے کے سکے مل جائیں گے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہیں انعام ملتا ہے جو دنیا میں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ بڑھیا پر جیسے بجلی گری، اسے اپنے زندگی کے تمام گناہ، کنجوسی، بدسلوکی سب یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھ آ گئی ہے میں نے بہت برا کیا، اب میں اپنی زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزاروں گی، ان کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ بندگی کرنے آئی ہے، اسے معافی دے دے اور ہدایت عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ شخص قبر میں واپس چلا گیا اور قبر دوبارہ ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ صبح ہوئی تو فقیر بڑھیا کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی بڑھیا تھی، لیکن اس کے چہرے پر غرور کی جگہ عاجزی اور بدزبانی کی جگہ نرمی آ گئی تھی۔ اس نے فقیر کو دعائیں دی، کھانے کو روٹی سالن دیا اور کہا، بابا جو تو راتوں کو کرتا ہے وہی اب میں کروں گی، دوسروں کی مدد، اللہ کی بندوں کی خدمت، یہی میرا جینا مرنا ہوگا۔ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ایک دل کو بدل دیا۔ انسان کو ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان کے عمل ہی اس کے مرنے کے بعد اس کے کام آتے ہیں اور وہیں اس کے نجات یا ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ کہانی میں بڑھیا مال و دولت رکھتی تھی، مگر ساری زندگی کسی کو کچھ نہ دیا، نہ کسی کا بھلا کیا۔ مرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ قبر میں صرف نیک اعمال کام آتے ہیں۔ وہ فقیر جسے وہ دنیا میں فقیر اور کمزور سمجھتی رہی، اس کے اعمال نے اسے قبر میں روشنی عطا کی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو دنیا میں غرور، کنجوسی اور خود غرضی سے بچنا چاہیے اور نیکیاں کر کے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔